ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام جہاد اکبر میں ہمارے ساتھ ہیں. اٹس اے ویری انٹریگنگ ڈسکشن ایز اے میٹر آف فیکٹ، کیونکہ جب آپ اس پروگرام میں جب شامل ہوتے ہیں اپنی کال کے ذریعے تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ صرف یہاں پہ 4 لوگ نہیں بلکہ پورا پاکستان ہے جو اس چھوٹے سے اسٹوڈیو میں موجود ہے. اور ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کالر ہیں. السلام علیکم. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام رضوان ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. سر رضوان صاحب فرمائیے. سر میرے ذہن میں آپ کا جو سوال ہے کہ جی ہم اس مایوسیوں سے کیسے نکلیں گے، سر ہمیں اپنی اپروچ بدلنی ہے. سر یہ سوال میرے ذہن میں، آپ بھلے اس نشست میں یا اس کے بعد کبھی بھی، لیکن کائنڈلی میرے سوال کا جواب مجھے چاہیے ہوگا. وہ یہ ہے کہ ہماری اپروچ یہ رہی کہ جی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید، یہ 5 پلر آف اسلام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے باقی چیزیں بتانا چھوڑ دیں. پچھلے 200 سال سے آپ بتا رہے ہیں یہ چیزیں، اور آج آپ لوگوں سے ڈیمانڈ یہ کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے کا حق دیں گے، وہ اشارے کو نہیں کاٹیں گے، وہ کوئی اور کام نہیں کریں گے. سر تو ہم نے پھر ان کو یہ بھی تو بتانا ہے نا کہ یہ کام وہ نہیں کریں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا حکم ہے. جب اللہ کہتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلیں تو ہم نے وہ سیدھا راستہ پریکٹیکلی بتانا ہے. سر ہم نے یہ آپ کی جو یہاں پہ اس نشست میں جو بات چیت ہے وہ بہت ان لوگوں تک ہے، آپ کے آڈینس جو شاید 30% اس ملک میں، یا چلو 35% سمجھ جائیں گے. 65% وہ لوگ ہیں سر جو ان چیزوں کو شاید سمجھ بھی نہ پائیں گے. وہ اس وقت پانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ان کو 3 دن سے اگر وہ پانی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان پر آپ کی یہ باتیں کوئی اثر نہیں کریں گی جب تک کہ ان کو روٹی نہیں ملے گی. اگر پیٹ خالی ہوگا تو سر وہ آپ چاہے جو مرضی کہہ لیں ان کو، وہ یہ نہیں سمجھ پائیں گے. ٹھیک ہے سر ان کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ جی ہماری اپروچ جو پچھلے 200 سال سے ہم بتا رہے ہیں ہمیں اس کو بدلنا ہے. ٹھیک ہے رضوان صاحب، your question is taken, your point is taken. Approach towards religion should be changed in the sense کہ approach towards the understanding of religion should be changed. اصل میں یہاں تھوڑا سا واضح کر دوں ان کو، کبھی بھی کسی بھی عالم نے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سپر رول ماڈل ہے نا جی. آپ کی پوری زندگی حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے عبارت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی ساری تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کے کیا حقوق ہیں اور اللہ کے بندوں کے کیا حقوق ہیں. اللہ کے بندوں کے حقوق میں پورا معاشرتی ڈھانچہ آ جاتا ہے، جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ وہ تو ایمان کا اس کا ایمانی کامل نہیں جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ڈاکٹر صاحب، نہ رہے. کیونکہ ایک کالر بھی اور ہیں، ہمیں بات بھی کرنی ہے. لا علمی یہ جو بات کر رہے ہیں اپروچ، تو نہیں انہوں نے پہلے جو بات کی وہ یہ کی ہے، ہم نے صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید نہیں، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ توحید اہم ترین چیز ہے، لیکن ہم اس کو سمجھے ہی نہیں کہ زکوٰۃ ہے کیا. نہیں سمجھا ہم نے، روح کو نہیں سمجھا. اگر وہ 5 چیزیں اگر روح کو سمجھ جائے تو یہ بات ان کا پوائنٹ آف ویو بھی میرے خیال میں رضوان صاحب کا یہی تھا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اپنی روح کے ساتھ ہمیں کیا سمجھ آئی ہے. نہیں سمجھ میں زکوٰۃ کی فلسفی اگر ہمیں روح کے ساتھ سمجھ آ جائے فلسفی سمجھنے معاشرے سے تو غربت نہیں ہوگی، ختم ہو جائے. تو یہ ان 5 چیزوں میں تو پورا سولوشن ہے. ایک بالکل. کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرے پاس بس میں ایک ایسا ڈسٹرب انسان ہوں جس کا ریلیجن کچھ اور ہے، مگر میں اللہ کو مانتی ہوں، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، سب کچھ اس حساب سے چلتی ہوں. جو میں نے اپنی بیٹر ایجوکیشن لی، قرآن پاک پڑھا، سب کچھ مجھے وہ ہے، حالانکہ میرا ریلیجن کچھ اور ہے. مگر مجھے یہاں پہ یہ کوشچن آتے ہیں، صرف مجھے ہر وقت وہی کوشچن تک کرتے رہتے ہیں کہ جیسے کوئی چائنا میں پیدا ہوا، کوئی امریکہ میں پیدا ہوا، وہاں کے ان جگہوں میں پیدا ہوا جہاں قرآن پاک کا اس کو علم نہیں آیا، اور جب ہم مر گئے سب ہم لوگ جنت اور دوزخ میں جا رہے ہیں، تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ ایسے لوگ جب دوزخ میں گئے اور ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں، تو کیا وہاں پہ وہ لوگ یہ اللہ سے نہیں کہیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے خود وہاں پہ پیدا کیا تھا، وہاں قرآن پاک نہیں آیا، ٹھیک ہے. تو میرا کیا قصور ہے؟ یور کوسچن از ٹیکن. اینڈ کیا ایسے کوئی علاقے ہوں گے ڈاکٹر صاحب جہاں قرآن پاک آج یا یہ سب کچھ نہ پہنچا ہو؟ فلہما فجورہا و تقواہا، اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر انسان کے اندر ودیت کر دیا ہے. باہر سے کوئی تعلق نہیں، انٹرنل. پہلے خیر اور شر انسان کے اندر ڈیفالٹ پہلے بات دی ہے.
الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، میں نے سکھا دیے تمام قلم کے علم کے ذریعے سے، اور وہ تمام علوم جو نہیں جانتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کو شعور اور اس کو پڑھنے کی پہلی آیت میں یہ بھی کہہ دیا. یہ سارے مطلب بیسک فنامنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ انسان اگر یہ کہے کہ مجھے خیر اور شر کا مجھے معلوم نہیں تھا، اور مجھے توحید کا جو ہے وہ معلوم نہیں تھا، اور مجھے علم موجود نہیں تھا، اور میرے اندر صلاحیت موجود نہیں تھی، تو اس لیے جو ہے وہ میں یہ گناہ کے کام یا یہ میں غلط کام کر رہا ہوں اور میرے پاس نہیں آئی تھی، یہ کور ہوگا. یہ کور نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی وہ راستہ ہے کہ اپنی کسی اور کو بلیم کرنے والی جو ہے یہ بات ہے. ادروائز یہ خیر اور شر ہر انسان کے لیے کہا گیا ہے. اچھا، میں کمنگ بیک ٹو آر ٹاپک، کیونکہ وقت ہمارے پاس نکلا جا رہا ہے. صبر و شکر، کیونکہ مایوسی سے بچنے کا آپ تمام حضرات نے یہی اس نتیجہ دیا نا کہ ایک شخص جو صابر ہے اور ایک شخص جو شاکر ہے اس کے پاس شاید وقت ہی نہ ہو کہ وہ مایوس ہو. دونوں کام بہت ہیں. کیسے صبر و شکر کیا جائے؟ کن چیزوں میں صبر شکر نہ کیا؟ صبر کس میں کرنا ہے اور شکر کہاں کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، آپ کے پاس اگر غم کی کوئی کیفیت ہے تو پھر آپ اپنی تمام تر چیزوں کے اندر من جانب اللہ رجوع کریں کہ یہ غم جو بھی دیا ہے اس کو برداشت کرنے کی توفیق دے. لیکن نعمت اگر دی میں ہے. ایک سوال پٹ کروں جی کیونکہ یہ بات بڑی فلوسافیکل ہو جائے گی. جی. میں اس کو ایک بڑا سیدھا، کیونکہ سیدھا. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ویورز کے ذہن میں اس وقت یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یار آپ بات کر رہے ہیں یہاں صبر کرنے کی. یہ میں ویور کا ذہن جو مجھے، کیونکہ اگر میں اس پروگرام کو دیکھ رہا ہوتا تو میرا سوال یہ ہوتا کہ یار جس ماحول میں ہم زندہ ہیں، جو جس نوعیت کے ہمارے اوپر حکمران مسلط ہیں، اور جو حکمران نہیں بھی ہیں اپوزیشن میں وہ بھی مسلط ہیں، اس کے بعد انٹائر بیوروکریسی، اس کے بعد پورے انٹائر میں ملک میں وہ لوگ جو مختلف جگہوں پر حاکم کے روپ میں جن کے پاس مختلف چیزوں کا اختیار ہے، یہ وہ تمام لوگ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے جائیں اور یہ تین لوگ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم صبر کریں. شکر کر لو. صحیح. شکر تو نہ کرو ایسے معاملے کے اندر کہ جب آپ کے ساتھ آپ کا استحصال ہو رہا کہ کیسے شکر تو چلے یہاں آئے گا ہی نہیں، اس بات پہ آئے گا شکر تو کوئی بھی نہیں کرے گا. اس پہ صبر بھی کیسے کریں؟ میرا تو سوال یہ ہے آپ کے سوال سے آج میں آپ کس سے طرح یہ مائنڈ سیٹ ڈیولپ کرے. اتنی اپنے اندر توانائی، میں ولی نہیں ہوں، اللہ کے ولی یقیناً ایسے. حضرت جنید بغدادی کا میں واقعہ صرف سنا دوں. ایک آدمی نے ان سے کہا کہ جی آپ صبر و شکر کیسے کرتے ہیں؟ تو انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ آپ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب اس نے کہا اس آدمی نے کہ جی جب مجھے مل جاتا ہے تو میں اللہ کا شکر کرتا ہوں، اور جب نہیں ملتا تو صبر کرتا ہوں. حضرت جنید بغدادی نے کہا یہ تو بغداد کے کتے بھی یہی کرتے ہیں. تو وہ شخص ایک دم واز ٹیکن ابیک. اس نے کہا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں حضرت، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ جب مجھے مل جاتا ہے تو میں خیرات کرتا ہوں، اور جب نہیں ملتا تو شکر کرتا ہوں. یہ ہے وہ لیول صبر میں شکر. دیکھیں بات یہ ہے کہ صبر میں شکر اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے مگر یہ عام آدمی نہیں کر سکتا. دیکھیں کر سکتا ہے نا، کیونکہ اگر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ ہر کام اپنا اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر اپنا ہر عمل وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ یہ کام کر سکتا ہے. کہ اگر وہ جب یہ بات کہتا ہے کہ جی مجھے صبر کے اندر میں اس لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا جس سے میں سرخرو ہو کے نکل سکتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک میں 90% لوگ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا نام تو سنا ہوگا. 90 نہیں تو چلیں اس کو کم کر لیں. کالر نے ہمارے کہا تھا کہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ 35% لوگ شاید سمجھ سکتے ہو، 65% لوگ تو سمجھ بھی نہیں سکتے. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ عمومی طور پر وہ ایسا کوئی سٹیپ ہے صبر و شکر کو ڈیفائن کرنے کا کہ لوگوں کی سمجھ آ جائے. دیکھیں میں آسان میں آپ سے ایک بات کہوں گی، میں جواب دینے سے زیادہ آج ان کی موجودگی میں سوال کرنے کے. آپ نے کہا نا کہ بھی کتنے فیصد ایسے ہیں جو پانیوں کے پاس موجود ہیں، آپ ان سے وہاں پر صبر کرنے کے لیے اور شکر کرنے کے لیے کیسے کہیں گے؟ آپ کی جو نالج ہے، میں جانتی بھی ہوں کہ کتاب میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم کو دیا گیا یہ آزمائش ہے تمہاری ایمان. پانی کے پاس بیٹھ کے تو اس کا ایمان ظاہر ہے کہ وہ جس کیفیت میں مبتلا ہے، وہاں آپ اور میں اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ مجھے یہ بات کا جواب مجھے بھی چاہیے ہوگا کہ جس وقت میں یہی جاننا چاہتی تو میں ان سے کیا ایسا کیا جائے کہ میں ان حالات میں صبر کرنے لگوں. دیکھیں میں خود ایکٹیولی کام کر رہا ہوں ان پانی والے لوگوں کے ساتھ. اگلے ہفتے میں ہوں گا بھی وہاں پہ. اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ ہوا میں وہاں پہ زمین کے اوپر موجود تھا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان اس سطح سے پہلے باہر نکلے کہ وہ غریب یا امیر ہے، کیونکہ اس کو اپنا حساب دینا ہے، اپنے عمل کا اپنے خیال کا حساب دینا ہے. اس پانی سے پہلے بھی اس کی ایک زندگی تھی، اس پانی آنے سے پہلے بھی اس کی ایک زندگی تھی. کیا اس پانی کی زندگی کے اندر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آج کا قریب بھی ہو اس کی ضروریات واقعی وہ ضروریات ہیں یا جس چیز کی وہ تگودو کر رہا ہے، ایون جو بھی قلیل سرمایہ اس کے پاس موجود ہے، پانی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ ضروریات کی سطح اب اتنی بلند ہوتی جا رہی ہے کہ ان ضروریات کے اندر اب یقین مانے لغویات، تعیشات، فوائشات، وہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ آ گئی ہیں. ہم سادگی سے اتنا دور ہو گئے ہیں، ہم فطرت سے اتنا دور ہو گئے ہیں
کہ ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر میں فریج نہیں ہے تو ہم غریب ہیں. ہم ایک جوڑا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار اگر میرے پاس ایک ہفتے کے جوڑے موجود ہیں, میرے پاس 3 دن کا کھانا موجود ہے, میرے پیر کے اندر 3 سے 4 جوتیاں موجود ہیں, اور میں مزید اس کھانے کی جستجو کے اندر جمع کرنے کے لیے فکر میں ہوں کہ اگلا ہفتہ کیسے گزرے گا, تو میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں, یقین نہیں کر رہا ہوں, میں اس کو رازق سمجھتا نہیں ہوں. اگر میں 3 دن کے کھانے ہونے کے باوجود بھی اگلے 3 دن کے لیے بھاگ دوڑ کی جستجو کر رہا ہوں, اور اس کی وجہ سے جائز اور ناجائز اور حلال اور حرام کی تمیز کو بھی نہیں رکھ رہا ہوں, صرف اس وجہ سے کہ میں غریب, اس کا مطلب میں اس کو رازق سمجھتا نہیں ہوں. اگر وہ میرا پالنے والا ہے تو وہ ہر حال میں میرا پالنے والا ہے. کیا کریں جس سے یہ کوئی طریقہ؟ دیکھیں میں نے آپ کو کہا نا, سوالات کے جوابات اپنے تجزیہ کرنا شروع کر دے ہر انسان. جو میں نے کہا کچھ سوالات جو میں نے شروع کیے تھے, میں کس کا جواب دے ہوں, میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں, میں کون ہوں. اگر وہ کہتا ہے میں باپ ہوں تو وہ کبھی بھی وہ تربیت وہ کرے گا جو ایک باپ کا تقاضا ہے. اب اگر میں مسلمان ہوں تو میں مسلمان کی لیول سے نیچے نہیں اتروں گا, میں انسان ہوں تو میں انسان کی لیول سے نیچے نہیں اتروں گا. اس کے بعد پھر میرے عقائد کیا ہے, صرف میں دینی عقائد کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلیفز کیا ہیں. کیا ہر وہ کام جو میرے گھر میں ہوتا آ رہا تھا, ہر جو کام جو بڑے کہہ رہے تھے وہ صحیح تھا, یا آج اس چیلنج کی ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر یہ بات مان لی جائے کہ بڑے ہمیشہ صحیح ہوتے ہیں, تو پھر مان لیجئے کہ حضرت ابراہیم کے بڑے بھی صحیح تھے. ٹھیک ہے, قرآن نے جگہ جگہ اس کو نیگیٹ کیا. اچھا, پھر ویلیو سسٹم, میں کن چیز کو اہمیت دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں میں مسلمان ہوں, میں دین کو بہت اہمیت دیتا ہوں, لیکن مجھے یاد نہیں کہ میں نے آخری فجر کی نماز کب پڑھی تھی. تو اس کا مطلب ہے میں دین کو اہمیت نہیں دیتا ہوں. اگر میں یہ کہتا ہوں کہ جی میں جو ہے صحت کو اہمیت دیتا ہوں, اور میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ طرز زندگی میری یہ ہے کہ میں پوری رات جو ہے نا وہ جاگتا ہوں, تو اس کا مطلب میں کہتا رہا ہوں لیکن میں اس کو اہمیت نہیں دیتا اس کو. اس کے بعد میں نیچے جو بات کرتا ہوں کہ میرے اندر جو بھی چیز میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر میرے اندر صلاحیتیں ہیں. میں چاہتا تو ہوں کہ میرا گھر بن جائے, میں چاہتا ہوں میری گاڑی بن جائے, میں چاہتا ہوں میری ترقی ہو جائے. کیا اس کے لیے کچھ صلاحیتیں بھی تو درکار ہے نا؟ کیا میرے اندر وہ صلاحیتیں موجود ہیں, یا مجھے ان صلاحیتوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے؟ اگر میرے اندر وہ صلاحیتیں نہیں ہیں اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں مجھے حاصل ہو جائے, تو میں تو غصب کرنا چاہ رہا ہوں کسی کا حق. تو ناحق کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کیوں مہربانی عطا کرے؟ آپ اپنے اندر وہ صلاحیتیں تو کم از کم محسوس جو ہے پیدا کر لیجئے. دیر مائٹ بی اے پرسن ڈاکٹر صاحب جو کہے کہ میرے پاس یہ صلاحیتیں سب ہیں, لیکن میرے اطراف میں جو حالات ہیں اس میں وہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں جنہوں میرا حق. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, تبدیلی کے لیے جو انسان یہ کہتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ صلاحیتوں کے بعد اس کو ایک اور بھی جواب دینا ہے کہ میں کہاں ہوں, یعنی میرا ماحول کیا ہے, میرا برتاؤ کیا ہے, میں کر کیا رہا ہوں, میں کیسے میں کر رہا ہوں. اور آخری درجہ ہے ماحول. انسان سب سے زیادہ اس کو ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اگر میرا ماحول صحیح ہوگا تو میں صحیح ہو جاؤں گا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر کسی انسان کو اگر نماز ادا کرنی ہو, اور اس کے لیے دنیا کے اندر اس وقت جو جگہ ہے سب سے بہترین ماحول اس کو نماز ادا کرنے کا کہاں پہ ہوگا؟ میرا اپنا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے وہ اس وقت دنیا کی بہترین وہ جگہ ہے. اگر ماحول کے حساب سے انسان کو نماز ادا کرنی ہو تو وہ سب سے بہترین ماحول وہاں ہے جہاں پہ وہ نماز ادا کر سکتا ہے, جہاں پہ ایک نماز کا 1 لاکھ جو ہے نا درجہ زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے اس کو, اور وہ پہلا گھر اور انبیاء کا گھر ہے. مشاہدہ یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ اس خانہ کعبہ کے دروازے پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو اندر جا کے نماز ادا نہیں کرتے. تو اگر وہ ماحول اس کو اس بات کے اوپر بھی راغب نہیں کر سکتا ہے کہ وہ بہترین جگہ کے اوپر جا کے نماز ادا کر لے, تو ماحول صرف ماحول تبدیلی کا باعث نہیں ہوتا. جن سوالات کے میں نے کہا ہے, اگر ان سوالات کے جوابات اوپر سے نیچے دینا شروع کریں تو آٹومیٹکلی آپ اس مایوسی کی حالت سے جو ہے وہ باہر نکل آئیں. ڈاکٹر صاحب جی, معلومات, یہ تمام کوسچنائر, یہ تمام ایویلویشن میں سمجھتی ہوں زیر دست کے لیے کچھ اور ہے اور زبردست کے لیے کچھ اور ہے. ہمارے یہاں جو ماحول ہے وہ ایسا ہے کہ ہماری یہ ساری سیلف ایویلویشن, آپ نے وہی خود کہا کہ پانی والوں کو تو ہم یہاں پہ یہ بات کہیں گے کہ یہ تمہاری آزمائش تھی, یہ تمہارے لیے اوپر سے بھیجی گئی ہے, اس پہ صبر کرو, اور جو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں پہلے دے رہا تھا اس پہ شکر تم نے ادا نہیں کیا. لیکن ان سے بھی تو پوچھئے جنہوں نے اپنی ضرورت کے لیے اور اپنے مال کو بچانے کے لیے آپ کے اوپر یہ مطلب اتنا بڑا جو آپ کا حق کے اوپر آپ کے ڈاکہ ڈالا ہے اور آپ کو اس پریشانی میں مبتلا کیا, ان کے لیے کوشچن آر کیا ہوگا؟ ان کے لیے بھی تو کوئی سیلف ایویلویشن کتاب تو ان کے لیے بھی برابر ہے. ہمارے حکمران بہن ہمارے میں ہی آتے ہیں, نہیں ہمارے یہ مال ہمارے حکمران ان کا محاسبہ نہیں ہے, ان کا سیلف ایویلویشن نہیں ہے. صاحب حکمران وہ ہوں گے تمہارے جیسے تم ہو. دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات یہ طے کرنا ہے پانی کیا کسی فرد واحد کے سبب آیا ہے. پہلے جو پانی تو ہمارا سیلاب ہمارا موضوع نہیں ہے. نہیں میں یہ نہیں کر رہا ہوں, یہ جو بات ہو رہی ہے پانی والوں کو صبر کی تلقین ہم کریں. بھائی صبر کی تلقین ہم کیوں کریں؟ وہ خود یہ سوچے یہ اللہ کی طرف سے ہم پر یہ آفت سمجھ لیں, جو کچھ کہنے یہ نازل ہوئی ہے کسی فرد واحد اس کا سبب نہیں ہے. اس کا مطلب کہ ہمارے اعمال کا ہمیں تجزیہ کرنا ہوگا. زلزلہ آیا
क्यों आया, ये अल्लाह की तरफ से आया, तो हमारे अमाल उस काबिल ही नहीं थे। तो अल्लाह सबसे पहले तो हमें इस वक्त इस घड़ी में उनकी मदद करने के साथ साथ जो इसके शिकार हैं उनकी हमदर्दी करने के साथ साथ उनको भी रियलाइज करना होगा कि पूरी कौम को भी रियलाइज करना होगा कि हम अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में इतने डूबे हुए हैं, खुदा का कहर ये सैलाब बन के नाजिल हो रहा है। डॉक्टर साहब, मायूस आदमी क्या इसलिए मायूस है कि वो ला इल्म है? नहीं, लाइल्म होना और बात है। देखिए, शरीयत में लाइल्म होना उज़र नहीं है। जहालत शरीयत में उज़र हरगिज नहीं है। इन्नल जहला लैसा बिउज़रिन, जहालत शरीयत में उज़र नहीं है। हर तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा। वेरी क्विकली, अगर जहालत शरीयत में उज़र नहीं है तो फिर इल्म देना किसकी जिम्मेदारी है? मैं इल्म तक जाऊं या इल्म के कोई वसाइल मुझे देना? इंसान को पहला हुक्म ही यही कहा गया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। ठीक है, तो इसका मतलब ये उसकी अपनी जिम्मेदारी। लेकिन इंसान को जो हुक्म दिया गया था उसमें आज के स्कूलिंग सिस्टम का जिक्र नहीं। देखिए, मैं स्कूलिंग आज का से ताल्लुक रिलेट नहीं कर है। रहा हूं। देखिए, आज हमने तालीम को स्कूल, कॉलेज और बुलंद पाया यूनिवर्सिटी से रिलेट कर दिया ना। दो तरह की होती है, एक फॉर्मल, एक इनफॉर्मल, समझे ना? सर, इनफॉर्मल तालीम देगा कौन? क्यों माहौल देगा? ये माहौल देगा तालीम, ये तो तालीम देगा चोरी की, डकैती की। हर खानदान के अंदर इंसान को अक्ल सलीम भी मौजूद है और इंसान को शऊर और आगही भी मौजूद है, खैर और शर की तमीज भी मौजूद है। खैर और शर की तमीज मौजूद है, तो फिर जो खैर और शर की तमीज करें तो रब को पहचाने तो। जी डॉक्टर साहब, इंसान को मुझे ये बात बताइए कि जितनी भी मायूस लोगों की बात की जा रही है, उन्होंने अपनी इस मायूसी की हालत को तब्दील करने के लिए क्या जस्तुजू की है? अगर वही समझते हैं कि जस्तुजू मुझे करने की ज़रूरत नहीं है और कोई बैरूनी अवामिल आके मेरे हालात को बदल देंगे, मायूसी उसका हक फिर है। मायूसी उसका हक है, क्योंकि वो मायूस रहे। वो अगर वो जस्तुजू करने के लिए तैयार नहीं है, और यकीन माने अगर वो जस्तुजू करने के लिए तैयार हैं, तो इस दुनिया के अंदर फजल ही फजल है। अल्लाह ताला ने जो है ये खेल तमाशा नहीं बनाया। इस दुनिया के अंदर बहुत वाकई आजमाइशें आती हैं, लेकिन वो लोग हैं जो उस आजमाइशों से निकलने के बाद भी वो सरखुरू रहते हैं, उस आजमाइशों में भी सरखुरू जो है ना वो रहते हैं। बेहद बेहद शुक्रगुजार हूँ तीनों शुरकाए गुफ्तगू का। और नाज़रीन, जब इस तरह का कोई टॉपिक हो तो कोई हतमी कंक्लूजन तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन जो गुफ्तगू हुई उससे अगर किसी के जहन में किसी अपने हवाले से उस गुफ्तगू को अपने पैराडाइम में लेकर कोई कंक्लूजन निकल आए तो यही इस गुफ्तगू की कामयाबी समझी जाएगी। और बात क्योंकि मायूसी पे हो रही है और मायूसी का जो उलट है वो उम्मीद है, तो मुझे अहमद नदीम कासमी साहब की एक नज़्म याद आ रही है जिसके साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगा। फरमाया आपने कि नजूम बुझते रहे, तीरगी उमटती रहे, मगर यकीन सहर है जिन्हें उदास नहीं। उफक धड़क तो रहा है सुझाई दे के न दे, शफक उबल तो रही है दिखाई दे के न दे। गुलों पे ओस शुआओं के इंतजार में है कि उसके हुस्न की अजमत किरण के प्यार में है। और वो एक और सितारा लरस के टूट गया, बजा कि रात भयानक है, बेकरां तो नहीं, अजीम वक्त की रफ्तार रायगा तो नहीं। सुना है दो कदम आगे महक रहे हैं चमन, इसीलिए तो फिजाओं में है लतीफ चुभन, इसीलिए तो अंधेरे में पड़ रही है शिकन, इसीलिए तो कदम तेज तेज उठते हैं। और तिलिस्म शब का यही तोड़ है कदम ना रुकें, अंधेरा टूट के बरसे मगर ये सर ना झुकें। नजूम बुझते रहें, तीरगी उमटती रहे, शहर का तोड़ किसी जी नफस के पास नहीं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।